آج بہت مختصر گفتگو ہوگی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس میں ایک بچی حجاب پہنے اپنی تعلیمی درسگاہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چند غنڈے جے شری رام کا نعرہ لگا کر اس کا راستہ روکتے ہیں یا اس پر حملہ کرتے ہیں۔ جواب میں وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی جو پڑھے لکھے طبقات ہیں اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے یہ واقعہ مذمت سے بڑھ کر ہے۔ میرے لیے یہ واقعہ ان تمام افراد کے منہ پر تماچا ہے جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ سیکولرزم کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو ترقی پسند نظریات کی ترویج کا دعویٰ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم اس پورے ایشیا میں ترقی پسند نظریات کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو گاندھی تو کرتے رہے، لیکن نتھو رام گوڈسے آگے بڑھ گیا۔ یاد رہے، اس وقت اس خلیج کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے۔ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا جانا چاہیے کہ اس کے ان پر کیا اثرات ہوں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کو حجاب کے نام پر تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہے کہ گاندھی تو کرتے رہے، لیکن گاندھی کا مجسمہ بنا کر اس پر گولیاں برسائی گئیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کہا گیا۔ یہاں پر شرجیل امام جیل میں ہوتا ہے اور رام بھگت گوپال باہر آ کر اسلحہ تھامے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جمہوریت کی جو بات کرتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے، جو گولی چلاتا ہے، جو جمہوریت کے خلاف بات کرتا ہے، جو کھل کے انسانوں کی جان لینے کی بات کرتا ہے، جو نتھو رام گوڈسے کے راستے پر ہے، جو رام بھگت گوپال کے راستے پر ہے، وہ آزاد ہے، اور جو گاندھی کی بات کرتا ہے، جو شرجیل امام کی بات کرتا ہے، وہ جیلوں میں قید ہے۔ یہ خلیج ہے، اس کو پر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام ترقی پسند سوچ کے حامل افراد کے لیے یہ شکست کا دن ہے کہ یہاں پر مذہب کے نام پر اس قدر شدت پسندی ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی سوچ، فکر اور ایک دوسرے کے لباس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر اگر مسلمان خاتون حجاب پہن کر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنا کام کرنا چاہتی ہے، تو اس سے بھی مسئلہ۔ تو سوچئے کہ ہم نفرت میں کتنے آگے بڑھ چکے ہیں۔ بھارت کو پاکستان سے، کسی ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب بھارت کو خطرہ ہے تو اسے اپنی سوچ سے ہے، جس کی ترقی کے لیے، جس سوچ میں تیل ڈالنے کے لیے نریندر مودی اور بی جے پی نے کام کیا۔ یہ انسان مارے جائیں گے، یہ وہی اس کی بنیاد اسی دن ہو گئی تھی جس دن امید شاہ نے کہا کہ ہم 1 کروڑ انسان، 1 کروڑ مسلمانوں کو یہاں سے باہر پھینک دیں گے۔ اس وقت اگر اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ شاہین باغ میں کیا ہوا۔ شاہین باغ میں مسلمان بچیاں اپنے حقوق کے لیے کھڑی رہیں اور کہا کہ یہ ISI کی ایجنٹ ہیں۔ کہا گیا کہ ان کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے جامعہ ملیہ میں کیا دیکھا؟ ہم نے JNU میں کیا دیکھا؟ یہ تمام واقعات ہیں، یہ تسلسل ہے واقعات کا۔ ایک شعر کے ساتھ یہ تمام گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یا سانحہ ایک دم نہیں ہوتا۔